السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے سلطان صلاح الدین اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں قاری ملتانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں ایک گروہ کی، ایک طبقے کی، ایک جماعت کی، ایک نوع کے لوگوں کی تعریف فرمائی، یعنی اندازہ لگاؤ وہ کتنا متبرک گروہ ہوگا جس کی خود خدا تعریف کرے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی تعریف احکم الحاکمین اپنے کلام میں فرمائے، کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے، کتنے اللہ کے قریب ہوں گے، کیا کیا ان کی صفتیں ہوں گی، کیا ان کے عادات و اخلاق ہوں گے، کس طرح کی ان کی زندگی ہوگی جس زندگی پر اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا۔
کیسے کھیلوں، ابا نہیں اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے۔ فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غم زدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دلہا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نلایا دلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے۔ قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں۔ کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، کسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورگلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا؟ فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ آیا دشمن کا وار، 4 نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے، میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی، بہانے بتانا۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر، کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لگایا اس نے دو، لگایا اس نے دو۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ، شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے،
लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा, तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला। हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, भटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है भटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मंदरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है हूं, मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो।
यह शय मंगनी है और क्या मंगेया। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। वो तबाखी भी दिल्ली का था ना, कहने लगा हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। कहने लगा फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। ये लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया था, पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। बला जो तजल्ली आते खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता। मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता है कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाज आए बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तो पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है तुझे बर्बाद कर दो। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है, रास्ते में एक गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी। तो शाह अब्दुल कुद्दूस ने अपने हल्के असर के लोगों से और मुरीदों से कहा ठहर जाओ। हालांकि लोग नाक पे कपड़ा रखकर जल्दी गुजरना चाहते थे, बदबू से बचने के लिए तेज रफ्तार वहां से गुजरना चाहते थे, मगर शेख के कहने पर खड़े हो गए। शुक्र है तुम ना थे, तुम जैसे वहां मुरीद भी नहीं थे, वरना कहते कि ए फिट गया शेख है, तो पता ही नहीं लगता बुराई दा चंगाई दा, गंदगी दे पे कौन सा को खड़ाई खड़े। शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ लोगों ये गंदगी, ये पखाना, ये अफोलत वाली चीज तुम्हें एक सबक दे रही है। ध्यान हुए कि गंदगी सबक दे रही है कि हाँ ये बदबू का ठिकाना ये सबक दे रहा है कि हाँ ये एक सबक तुम्हें पढ़ा रहा है। और वो क्या, शेख फरमाने लगे ये गंदगी तुमसे कहती है, ओ लोगों
کل سے پہلے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کے تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے، کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے، تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، تیرا کیا حال بنے گا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ شیخ نے کیا بات فرمائی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں مریدوں کے ساتھ چل رہے ہیں، چلتے چلتے کہ جیل خانے کے آگے سے گزرے، وہاں کسی ڈاکو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ایسی لاش کہ جس کے دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، گردن نہیں، ایسی لاش لٹکی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں، سر بھی نہیں۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے جا کر اس لاش کو، جس کے پیر ہاتھ نہ تھے، گردن نہ تھی، بوسا دیا، چوما اسے۔ تو سارے مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کسی ولی کی لاش تو ہے نہیں، یہ تو سراسر نظر آتی ہے کسی بدماش کی ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، گردن کٹا بیٹھا۔ تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو بوسا اس لیے دیا کہ اس نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اس لاش نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ یہ کہ وہ اسلام کا زمانہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کی، ایک پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کٹ گیا، پھر چوری کی، گردن کٹا دی۔ اس نے مجھے یہ سبق دیا، شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سارا کچھ کٹا بیٹھا مگر باز نہ آیا، تجھے تیرے رب سے پیار ہے، قیمہ بنوا لینا مگر چھوڑنا نہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا محور آخر کبھی تو چیک کریں۔ نوجوانوں، پڑھنے والوں، سوچو تو صحیح کہ ہماری سمت کدھر کو ہے، ہمارا رخ کدھر کو ہے، سوچ ہماری کیا ہے، رفتار ہماری کیا ہے، اور ہم جا کس طرف کو رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو۔ روزانہ قدم بقدم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے نزدیک آ رہے ہیں، ایک ایک قدم ہمارا آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور نظر ہماری اوپر اوپر چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا بن جاؤں۔ حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اسی بات کو نقشہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، مرد راہ راہ بوریا قالین بہود، زاں کے خستش عاقبت بالین بہود۔ اللہ والے کے لیے یہ چٹائی، یہ کھجور کی چٹائی، قالین ہے، غلیچہ ہے، صوفہ سٹا ہے، یہی تخت شہنشاہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر کار سرانہ جو ہے وہ کچی مٹی کا بننا ہے۔ اور شیخ نے بڑی عجیب بات کہی آگے چل کر، کہتا ہے کہ خرقہ پشمینہ را بردوش کن، خرقہ پشمینہ را بردوش کن، شربت ادنا مرادی نوش کن۔
پرانی گدڑی پرانا کپڑا جو ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت جان، نہ جانے نوا کپڑا آیا نہیں اور تیری زندگی کو فنا ہو جائے۔ یہی نظر تھی ان حضرات کی۔ جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانشین ہیں، حضور کے سسر ہیں۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بالکل آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں صدیق اکبر نے ایک کپڑا دیکھا، ایک نیا کپڑا دیکھا تو فرمایا بیٹی عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگی ابا میں نے کفن کا کپڑا منگوا لیا، نہ معلوم کس وقت ضرورت پیش آ جائے گی، نہ جانے کس وقت کام آ جائے گا، یعنی آپ کا وقت ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ ہرگز اجازت نہیں، مجھے نیا کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نیا کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے قطعی تجھے اجازت نہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان اب تو میں نے منگوا لیا، اب تو میں نے خرید لیا، اسی ارادے سے خریدا ہے، اسی ارادے سے منگوایا ہے، آپ اجازت دے دیں۔ رونے لگے، فرمایا عائشہ ہوئی تو ام المومنین میں سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، اور تیری جھولی میں قرآن اترتا تھا، تیری جھولی میں حضور کی وفات ہوئی ہے، تیرے حجرے میں وفات ہوئی ہے، تیری گود میں حضرت کی وفات ہوئی ہے، تو بتا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آج اس چٹخ پٹخ نے تباہی پھیر دی، اور تو بعد آؤ نہ تباہی پھیرو۔ ہر روز نئے سوٹ نئے کپڑے نئے کپڑے نئے کپڑے، اور اگلی جہان کی تیاری قطعی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، شیشہ دیکھتی ہیں نا عورتیں، آج کل نوجوان عورتوں سے بھی زیادہ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں۔ کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور لوگوں کبھی تو سوچ لیا کر، آج چہرے کی صفائی ہے، کپڑے کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، بالوں کی صفائی ہے، مگر دل پلیتی سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں صفائی کب آئے گی؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ تیرا دل شرک سے پاک ہوگا، بدعت سے پاک ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے تیرا دل پاک ہوگا، اور تجھے شرم نہ آئے گی یہ منہ لے کر آقا کے دربار میں تو شفاعت کے لیے جائے گا۔ اللہ والوں نے ان معاملات میں بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، چاہے ان کو لوگوں نے گالیاں دی، ان کو مارا ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند پڑھا رہے تھے حدیث پاک۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے جتنے اللہ والے بزرگ، اللہ والے عالم گزرے ہیں، ساری عمر حدیث پاک پڑھائی، ان کی زبان مدنی کریم کا فرمان، سبحان اللہ، ساری رات سارا دن، کسی نے 50 برس، کسی نے 40 برس، کسی نے 60 برس، کسی نے 30 برس، رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت۔ تو مولانا نانوتوی کی کسی نے چغلی کری، انگریز گورنمنٹ تھی کہ اس نے تمہارے خلاف چھاونی بنائی ہے، یہ جو اس نے مدرسہ بنایا یہ تمہارے خلاف سازش ہے۔ مسلمان افسر تو یوں ہی دستخط کر دیتا ہے نا، اندھا ہو کے،
کبھی نہیں فائل پڑے گا کہ اس میں ہے کیا، چاہے خود اس افسر کی پھانسی پہ دستخط کروا لو۔ انگریز پھر ہوشیار تھا، انہوں نے کہا اچھا ہم انکوائری کریں گے۔ حضرت مولانا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے، انگریز افسر آیا اور 3-4 گھنٹے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا رہا اور بار بار چہرے کو دیکھتا رہا، جا کے رپورٹ دی کافر انگریز نے، کہنے لگا میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں ہے، میں وہ چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹ بولنے والا چہرہ اور منہ نہیں ہے۔ دشمن اعتراف کرتا ہے، دشمن اقرار کرتا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے آئے اور ٹکٹ کلرک کو پیسے دیے، اس نے ٹکٹ دیا، حضرت کو ٹکٹ دے کر پچھلی طرف سے گیٹ ہوتا ہے، دوڑ کر آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا، ہندو تھا وہ، مولانا میں نے آپ کو ریل گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں، کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا چیز نظر آئی؟ کہنے لگا جی دیر نہ کرو، جب کھڑکی میں سے آپ کی شکل نظر آئی نا، جو خدا اتنے حسین اتنی بہترین صورت بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ میں ان اللہ والوں کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافر مسلمان بنتے تھے، اور جن کو تم شاہ صاحب کرتے پھرتے ہو، کبھی نظر جما کے ذرا چہرہ تو دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، کوئی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے کبھی بھی غلط راستہ کسی کو نہیں دکھایا کرتے، اور وہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اندر کی بیماریوں کا۔ سرتاج الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اتنے جلیل القدر ولی تھے۔ علماء نے یوں لکھا ہے کہ پوری امت میں سے 2 آدمیوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، پوری امت میں سے، ایک امام بخاری اور ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو۔ تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی تابع داری کرتے، اور کیوں نہیں ہم اپنے حلقے اثر میں ایسے بزرگوں کا طریقہ کار لاتے جو ہمیں سیدھا منزل مقصود تک لے جائے۔ اسی کو کہتا ہے کہ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ سے بار بار فرمایا کہ نیا کفن ڈالنے کی مجھ پہ ہرگز اجازت نہیں، اور جب جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا کیا لباس تھا اور حضور کے کیسے کپڑے تھے، تو حضرت عائشہ رونے لگی، اور جب بتایا تو حضرت عائشہ کو فرمایا بیٹی یہ نیا کفن جو تو نے منگا لیا ہے، اس کا کفن پہن کر قبر میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہاں نئے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں خوبصورت کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں اچھے کپڑے کا لحاظ نہیں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں تو اعمال کی ضرورت ہے، کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا وہاں۔ جانشین پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ یہ کپڑا سنبھال کر رکھ لے، مدینے کی کسی بیوہ کا دوپٹہ بن جائے گا، کوئی پردہ کر لے گی، مدینے کی کسی یتیم کا کرتا بن جائے گا، میں نیا کفن لے کر جاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کر کہ میں اپنے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاؤں تو مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کفن نیا نہیں دیا گیا۔ اب ایک اور آخری بات بڑی عجیب ہے، بڑی اچھی ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، لڑائی بڑائی والی بات نہیں، لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ ذمہ دار ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی لگتے جگر، نبی کی نور نظر،
हसनैन करीमैन की अम्मा अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली फौत हो गई, वफात पा गई, इंतकाल फरमा गई। जब कब्र में जनाब खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा को उतारने लगे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी का दीवाना यूं कब्र पे खड़ा हो गया, कब्र की तरफ मुंह करके अंदर को मुंह करके कहने लगा, कब्र तुझे क्या मालूम है आज हम तेरे अंदर किसको रख रहे हैं? ये काली कमली वाले की लख्ते जिगर है, ये नबी की नूरे नजर है, ये हसनैन करीमैन की अम्मा है, अली मुर्तजा की घरवाली है। और कब्र ये आम जनाजा नहीं, आम मैयत नहीं, ये इमामुल अंबिया महबूब किबरिया की बेटी है, खातून जन्नत है। सहाबी ने यूं कब्र को मुंह लगाकर आवाज दे दी। मुस्नद की रिवायत में है कि कब्र में से वापसी जवाब आया, कब्र के अंदर से जवाब आया, और दीवाने और परवाने ये कब्र है तख्ते शहंशाही नहीं, ये कब्र है ऐवान सदर नहीं, ये कब्र है बड़ी दुनिया का कोई ठिकाना और मकाम नहीं। ये वो जगह है जहां ये बताने की कोई जरूरत नहीं बेटी किसकी है, अम्मा किसकी है, घरवाली किसकी है। यहां तो झोली देखी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हैं कोई भी हो जन्नत मिलेगी, और अगर अमाल अच्छे नहीं फिर चाहे नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों ना हो, काली कमली वाले का सगा चाचा क्यों ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अब्बा क्यों ना हो, आवाजाही बर्बाद करके रख दिए जाएंगे। ये तो अमल की जगह है, अमल की। यहां ना इस बात का लिहाज है कि कपड़े कैसे हैं, न इस बात का लिहाज है कि लिबास कैसा है, न इस बात का लिहाज है कि ये झोपड़ी से जनाजा उठा है या बंगले से, न इस बात का लिहाज है कि ये जनाजा कोठी से निकला या झोपड़ी से निकला है। यहां तो ईमान देखा जाएगा, यहां तो अमाल की झोली देखी जाएगी, वरना और कोई सूरत यहां पे नहीं है। तभी तो शेख अत्तार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार बड़ी पते की बातें लिखी है पंदनामे में। फरमाते हैं कि खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म भर जानो जिगर। किसी के दिल पे नाजायज तीर ना चलाया कर, किसी को ना सताया कर कि कल तेरे दिल को अचानक तीरों से घायल न कर दिया जाए। तू अपने आप को बचा, अपनी संभाल। इसी को कहता कि रोज़बा अज ग़ीबत मर्दुम बबन, रोज़बा अज ग़ीबत मर्दुम बबन, ता नबीनी दस्त पाए खुद बबन। जा लोगों के गिले से चुगली से अपनी जुबान को बंद कर, ताकि क़यामत के दिन तेरे हाथ पांव बंधे हुए ना आए। अब ये वली ने तो बात कह दी, मगर आप कैसे समझे? हदीस पाक में आता है, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में लोगों को अलग अलग सूरतों में पेश किया जाएगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, लोग आएंगे, उनके दोनों हाथ पांव बंधे हुए आएंगे, जैसे मशकली बांध देते कातिलों की, पैर भी बंधे हुए, हाथ भी बंधे हुए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, काली कमरी वाले वो कौन लोग होंगे? जवाब मिला कि ये चुगली करने वाले लोग होंगे, और हम इसको गुनाह नहीं मानते, हमारे दिमाग में ये गुनाह नहीं है। अल्लाह वालों के नजदीक ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और ये वही लोग इन चीजों की इस्लाह करते हैं, दूसरा कौन कर सकता है? इसलिए कुरान करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबान से यूं इकरार कर लिया, क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग इकरार कर
کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ, رب ہمارا اللہ ہے, رزق دینے والا وہی, اولاد دینے والا وہی, نفع منافع دینے والا وہی, خسارہ دینے والا وہی, فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی, اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی, اور کوئی ہی نہیں. ثم استقاموا, پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے. اللہ اللہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, اتنا بڑا زبردست امام, متقی, پرہیزگار, اللہ والا, پوری دنیا ڈر کی ماری ایک طرف, اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف, ایک آدمی بھی ساتھ نہیں. اور ایک دو دن کی بات نہیں, 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ, ایک آدھ دفعہ نہیں, روزانہ اکثر کوڑے لگتے تھے. ایک دن خلق قرآن پر بات تھی, آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے, چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے, اس کا کلام بھی نرالا ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. چنانچہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے, پیروں میں رسے, ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں. جلاد, 9 جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے. 9 جلاد. پہلا کوڑا جو لگا, فرمایا بسم اللہ, دوسرا کوڑا پڑا, فرمایا الحمدللہ, تیسرا کوڑا لگا, فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق, خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں. جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا کہ جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا, اندازہ لگا چمڑے کا کیا بنا ہوگا, کمر بند ٹوٹ گیا, زار بند ٹوٹ گیا کوڑے کی ضرب سے. اگر آپ کی توجہ ہے اور ان حضرات کو کچھ سمجھ سکتے ہو, علماء نے لکھا ہے کہ جب کمر بند ٹوٹا, زار بند ٹوٹا, احمد بن حنبل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, الہی تیرے قرآن کی وجہ سے مار کھاؤں, تیری عزت کا واسطہ, تیرے قرآن کی آبرو ہے, یا اللہ ان لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے پیر بندھے ہوئے ہیں, میں نے چوری نہیں کی, میں نے ڈاکہ نہیں مارا, میں نے قتل نہیں کیا, میں تیرے قرآن کے پیچھے مار کھا رہا ہوں. الہی میری آبرو تیرے قرآن کی آبرو, تیرے قرآن کی آبرو تیری آبرو. علماء نے لکھا ہے کہ وہیں ایک ہاتھ نمودار ہوا, ایک ہاتھ پیدا ہوا, اور سکینٹ کے اندر دونوں سیرے, زارمند, کمر بند کے پکڑ کر گرا لگا دی. وہی ایک ہاتھ پیدا ہوا, اور اس ہاتھ نے صرف ہاتھ دکھائی دیا, گرا لگا دی. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دوسرے وقت میں بڑا اصرار مجبور کر کے پوچھا کہ احمد بن حنبل یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے جو ہاتھ آیا تھا, کوئی پہچان ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے, نہ برے بھلے کی پہچان ہے. لوگوں دنیا کے معاملے میں بڑی آنکھیں کھول کے چلتے ہو, دین کے بارے میں اندھے بن کے. پروردگار عالم نے ایمانداروں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب فرمایا, دل میں یقین رکھنے والوں کو خطاب فرمایا. جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے,
عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے۔ وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے۔ کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے، جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی۔ رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے۔ شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا۔ فرمایا آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد۔ فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا ماں باپ اکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں۔ فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا منبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی۔ تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے۔ فرمایا آیا کہ پوشیدہ سنجابو سبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور۔ ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے۔ حضرت شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر۔ ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے۔ فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگ جو۔ فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے۔ اور ایک ایسا ہے کہ 2 گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی۔ فرمایا کہ را شب و روز مصحب دست،
یکیرا شبو روز مصحب دست یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست. ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے, زبان سے تلاوت کر رہا ہے, دل سے سوچ رہا ہے, اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہی مر جاتا ہے. تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ, وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے, جس طرح سے چلائے. کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ چر جائے. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ چر جائے چاند کا. اور کبھی حالت یہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں. کبھی اتنا بڑا اختیار دیا, اتنا بڑا مالک بنایا, کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ ہے چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا. اور کبھی کبھی ہے غزوہ خندق کا احزاب ہے, ادھر کھدائی ہو رہی ہے, صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. بہت بڑا پتھر آ گیا, اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا اٹھا کے لے کے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. صحابہ کو لذت آیا, شوق آیا, شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے. ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں, ہم کھدال لے کر زمین کھودتے ہیں, جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ. اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں, دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں, دنیا کا چین کوئی چین نہیں, دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں. میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجرہ, اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے, میرے مہاجرین کو معاف کر دے. نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے, نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے. جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہو, ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں, پتھر توڑ رہے ہیں. بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پہ باندھے ہوئے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے, ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی, پیر مچھلیاں کھا گئی. اللہ میاں کہتا رہا نکلا, آ جا ادھر باہر. کہنے لگا نہیں, مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا. کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے, جانور کھا گئے. 36 سال پانی میں کھڑے رہے. ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی, 36 سال کے روزے کہاں گئے, 36 سال کے سجدے کہاں گئے, 36 سال کی تلاوت کہاں گئی, 36 سال کا درود شریف کہاں گیا, 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی.
پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سوانح حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے۔ بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے، نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزہ۔ آج کا بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر پہلی بار سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔